وہ بھی بڑی تیزی سے متاثر ہو رہی میں نے آپ سے کہا تھا کہ 15 دن کے اندر یہ ریورس کریں گے. ریورس تو ہو گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کہیں زلزلہ آتا ہے تو اس کا مرکز تلاش کیا جاتا ہے ہمیشہ کہ اس کا مرکز کیا ہے. تو اس وائرس کا مرکز کیا تھا؟ اس کا مرکز تھا ووہان کی آبادی ہے 1,18,00,000. پھیلا 80,000 لوگوں میں. اور پتہ نہیں کیسا وائرس تھا کہ اس نے ووہان کی سرحد کو عبور نہیں کیا. نومبر سے شروع ہوا اور جنوری کے اندر یہ ڈائگنوز ہوا. فیبروری میں اس کا اعلان ہوا. کووڈ-19 اس کو کوڈ دیا گیا. جب یہ انون تھا اور اچھوت تھا تو ووہان کی سرحد سے باہر ٹرانسپورٹیشن ٹریولنگ تو ہوئی ہوگی نا لوگوں کی. 1,18,00,000 لوگوں کی ٹریولنگ شنگھائی بھی ہوئی ہوگی, بیجنگ بھی ہوئی ہوگی, مختلف جگہ پہ بھی ہوئی ہوگی, بٹ ووہان سے باہر نہیں آیا یہ. تو اس کا مطلب واضح طور پہ یہ ہے کہ یہ پھیل نہیں رہا تھا, یہ پھیلایا جا رہا تھا. دیکھیں یہ دنیا میں ایک ورلڈ وار چل رہی ہے, بغیر گولی چلائے دنیا کی ایک ورلڈ وار چل رہی ہے. جب یہ وار کا اختتام ہوگا اور دنیا کھولنے کی طرف آ رہی ہوگی تو تقریباً 30-35 ملک جو ہیں وہ نقشے سے مٹنا شروع ہو جائیں گے آٹومیٹک ڈیو ٹو دا اکنامیکل کرائسس. یہ ایک جھوٹ ہے جو ایک آنکھ سے دکھایا جا رہا ہے, سچائی کو چھپایا جا رہا ہے. پاکستان کا سینیٹر تو بہت پاورفل ہوتا ہے بٹ امریکہ کا سینیٹر تو ورلڈ وائڈ پاورفل ہوتا ہے. جبکہ اسکاٹ جینسن ڈاکٹر اسٹیٹ کے میڈیکل ہیڈ ہیں, یہ ان کا اپنا اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہمیں محکمہ صحت سے یہ بتایا گیا امریکہ کے کہ آپ کے پاس دمہ کا, بخار کا, کھانسی کا, زکام کا, ضعیف یا الرجی کا کوئی بھی پیشنٹ آئے آپ اس کو کووڈ-19 میں لکھیں. پھر وہ آگے بتاتے ہیں کہ 88 سالہ یہ لائیو انٹرویو دیا ہے انہوں نے امریکن ٹیلی ویژن پہ. انہوں نے کہا کہ 88 سالہ ایک پیشنٹ جو ہے وہ میرے پاس ایکسپائر ہوا. یہ ان کا اسٹیٹمنٹ دیکھیں, یہ لیں. 88 سالہ پیشنٹ ایکسپائر ہوا اور مجھ پہ یہ دباؤ آیا کہ اس کو آپ کووڈ-19 کے اندر کاؤنٹ کریں. میں یہ غیر اخلاقی اور غیر قانونی کام نہیں کر سکتا. امریکہ کے اندر پولن الرجی سے بھی جو متاثرہ پیشنٹ آ رہے ہیں ان کو کرونا کے اندر تشخیص کرنے کی ہدایت جاری کی. قیاس رائے تو پاکستان میں بھی جو ہے قیاس رائے نہیں ہے, یہ سینیٹر ہے بھائی, یہ آفیشیل اس کا اسٹیٹمنٹ ہے, یہ اس کی بہادری ہے, یہ امریکی معاشرے کی عکاس ہے. ہم یہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں لسن ٹو می, امریکن معاشرہ جھوٹ سے پاک معاشرہ ہے. انہوں نے اس کی بنیاد اس چیز پہ رکھی ہے. امریکن معاشرہ انسان دوست معاشرہ ہے. امریکی حکومت جو ہے وہ کسائی ہے, وہ فرعون ہے, وہ یزید ہے. دو مختلف چیزیں ہیں وہاں پر. ہم امریکن معاشرے کو سپورٹ کرتے ہیں, امریکن گورنمنٹ کو نہیں. میں پاکستان کے میڈیا سے صرف اتنی بات پوچھ رہا ہوں, آپ 100 تقریریں دکھا رہے ہیں, 10,000 مر گئے, 8,000 مر گئے. کیا پاکستان کے میڈیا کو امریکن سینیٹر کے اس بیان کو کوڈ نہیں کرنا چاہیے؟ کیا وجہ کیا ہے؟ سچائی ہے. اگر یہی سچائی ہے تو کیا وجہ ہے کہ اپنے آپ کو یہ دکھانا کہ دیکھیں جی اگر میں نے نہیں پھیلایا, میرے یہاں بھی لوگ مر رہے ہیں, یہ دکھانا دنیا کا پریشر اب وہ نہیں سہ پائے گا. میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہیں سے اس کی تباہی اور بربادی کا آغاز ہوگا, جہاں پہ دنیا کے کم و بیش 100 سے زائد ممالک اس کے خلاف بغاوت کا اعلان کریں گے. ایون کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ تمام ممالک ہاتھ اٹھا لیں گے کہ ہم تمہارا قرض نہیں دیتے, تم نے یہ وائرس انجیکٹ کیا جس کی وجہ سے ہماری اکانومی تباہی, اور پاکستان کو اس میں سر فہرست ہونا چاہیے. یہ ایک ریسرچ انویسٹیگیشن کا اصول ہے کہ آپ کہتے ہیں ہو از دا بینیفیشری. بالکل, ایم آئی رائٹ؟ کسی بھی انویسٹیگیشن کی آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ اس کام کا بینیفٹ کون لے رہا ہے. تو میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ امریکہ لے رہا ہے, یہ بات کی تھی میں نے, تو میں آج اس کو پروف کروں گا. جب یہ دنیا اس کرونا کے وائرس سے باہر آئے گی, جو کہ اس دنیا کو ویکسین تک لانا ہے, ہر صورت لانا ہے, اتنا خوف مچا دینا ہے انہوں کہ ویکسین امرت ہو جائے گی آپ کے لیے, ہر کوئی بھاگ بھاگ کے لگائے گا. اور میں یہ گارنٹی سے ثابت کروں گا کہ یہی ویکسین جو ہے یہ مارک آف دا بیسٹ ثابت ہوگی. پاکستان میں میڈیا ایک آنکھ سے لوگوں کو پکچر دکھا رہا ہے, میں دوسری آنکھ کھولنے آیا ہوں. پاکستان کا تھا 154 روپے 5 پیسے, آج ہے 167. اوپن مارکیٹ ہے 168.50. اچھا 167 پہ آئے تو پاکستان کا روپیہ ڈیویلیو ہوا 8.44. تو یہ پوری دنیا نہیں ہے. یہ کس سے شرح کس سے ناپی جا رہی ہے؟ ڈالر سے. ختم ہو گئی تو پوری دنیا کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ علاوہ ڈالر کے, علاوہ امریکہ کے, پوری دنیا کے, میں ماننے کو تیار ہوں. صنعت ہماری بھی بند, امریکہ کی بھی بند, آسٹریلیا کی بھی بند, کینیڈا کی بھی بند. جہاز رانی ہماری بھی بند, امریکہ کی بھی بند, کینیڈا کی بھی بند, سب کی بند. ہوائی جہاز ہمارے بھی بند, ایئرپورٹ ہمارے بھی بند, امریکہ کے بھی بند, سب بند.
पहिया मैशियत का हमारा भी बंद, अमेरिका भी बंद। तो भाई आपका डॉलर कैसे मजबूत हो रहा है? हम क्यों कमजोर हो रहे हैं? पूरी दुनिया कमजोर हो रही है, डॉलर कैसे मजबूत हो रहा है? 1.7 बिलियन का ये लोन लेने जा रहे हैं, हाँ, मैशियत को बेहतर करने के लिए। जो 147 अरब डॉलर हम पर कर चढ़ा हुआ है, भी मिल गई है। लिसन टू मी, जो 147 अरब डॉलर हम पे कर चढ़ा हुआ है, अब उसके अंदर 14 रुपए 70 पैसे की डिवेल्यूशन मारे तो आपको 21 अरब डॉलर का वैसे ही लॉस हो गया। उस 21 अरब डॉलर में 1.7 अरब डॉलर आपको दे देंगे, 19 अरब डॉलर उन्होंने अब तक आपसे कमा लिए। दुनिया के 180 मुल्कों से ये कमाई जा रही है। एक साल का टाइम ले लिया ना, खाते कमाते दे देंगे आराम से। लिसन टू मी, 1 साल का टाइम आपके इन कर्जों की अदायगी का दिया है। 90 मुल्कों को भी 2020 के बाद शुरू होगी, कोई माफ नहीं किया आपको। अगर लॉकडाउन उनका भी है, हमारा भी, और तुम्हारे कहने पे, WHO के कहने पे, वर्ल्ड बैंक के कहने पे, IMF के कहने पर, बिल गेट के इशारे के ऊपर है, तो भाईजान इसकी भी करेंसी लॉकडाउन करो। इसको क्यों खुला छोड़ा हुआ है आप लोगों ने? कौन बात करेगा ये पाकिस्तान के अंदर खड़े होकर? कोई रियासत के बारे में सोचना चाहता है या नहीं? पाकिस्तान समेत जब 180 मुल्क 3 माह के बाद लॉकडाउन खोल के सामने आएंगे तो डॉलर की कंजप्शन क्या होगी? क्योंकि ट्रेड तो सारी डॉलर में, ऑटोमेटिक 25 to 27% का फर्क पड़ेगा। 1 माह के अंदर हमें 225 रुपए का डॉलर फेस करना पड़ जाएगा और 100 अरब डॉलर के हम नीचे मकरूज हो जाएंगे। आने वाला इंपैक्ट है किसी की कैलकुलेशन के अंदर कि क्या होना है पाकिस्तान में? कोई रियासत चलाने आया है या रियासत को क्रिकेट का मैदान बनाया हुआ है? ये क्रिकेट नहीं है, ये रियासत है। रियासत को रियासत की तरह चलाओ। मैं हाथ बांध के मकरूज नहीं होऊंगा कि ये कर्ज का मेरे ऊपर भी आया है ना, 20 अरब डॉलर मुझ पे भी तो डिवाइड होगा ना। और सवाल कर रहा हूं यूनाइटेड नेशन से, तुमने कहा बंद कर दो, हमने बंद कर दिया। मैशियत बंद कर दो, हमने मैशियत बंद कर दी। पहिया जाम कर दो, हमने पहिया जाम कर दिया। ऑफिसेज बंद कर दो, हमने ऑफिसेज बंद कर दिया। सोशल डिस्टेंस पैदा कर दो, हर एक को अलग अलग करके कौमों का सत्यानाश कर दिया। तुम्हारे कहने पे सब कुछ कर दिया, तुम लाओ डॉलर 154 रुपए पे वापस। जहां लॉकडाउन शुरू हुआ था वहां पे लेके आओ। ये मेरा मुतालबा है आज यहां पर बैठ के। ये हर एक पाकिस्तानी को करना चाहिए, पाकिस्तान के मुफाद को मद्देनजर रखना चाहिए। मैं अपनी रियासत के बारे में ना सोचूं। पूरी दुनिया की करेंसी जो है वो डिवैल्यू हो रही है। पूरी दुनिया की नहीं हो रही है, एक को छोड़ के पूरी दुनिया की हो रही है। ये कहिए आप, जो सच है वो पूरा बोला जाए पाकिस्तान के अंदर, एक को छोड़ के सारी दुनिया की हो रही है। अब इसमें 2 मुल्क और हैं जिनकी नहीं हुई, 3 मुल्क। कौन कौन से? कनाडा, बांग्लादेश एंड फिलिपाइन। वजह, उन्होंने अपनी ट्रेड को नहीं रोका, उनकी ट्रेड चल रही है। हमारे मुल्क में जो एक्सपोर्टर हैं, मैं आपको बताऊं, अरबों डॉलर का नुकसान होने जा रहा है। यहां जो एक्सपोर्टर्स हैं वो उन्होंने एक्सपोर्ट करना है, माल कटा हुआ पड़ा है, गोदाम में रेडी पड़ा है डिस्पैच होने के लिए। आपने तमाम चीज़ों को बंद कर रखा है, एक्सपोर्ट हो नहीं सकता। यूरोपियंस कह रहे हैं कि LC टाइम पे नहीं है, LC कैंसिल। ये सामान वो समंदर में फेंकेंगे।